أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری ماں بہنوں، میں نے کچھ عرصے سے آپ کو منتخب کئی باتیں بتانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں سے میں آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں۔ ایک بات میں نے بتائی تھی کہ ہر آدمی، مرد عورت، بالغ ہر آدمی نماز کی پابندی کرے اور ہر حال میں نماز کی پابندی کرے۔ نماز سے متعلق میں نے کافی بات اور تفصیل سے بات آپ کے سامنے کی تھی۔ دوسری بات بتائی تھی میں نے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ جن کو حفظ یاد ہے وہ حفظ پڑھیں، حافظ کا قرآن پاک رواں ہوتا ہے وہ 1 پارہ 2 پارہ روزانہ پڑھیں، اور جن کا پارہ رواں نہیں ہے وہ آدھا پارہ پاؤ پارہ یا اس سے بھی کم پڑھ لیا کریں، اور جو 1 پارہ 2 پارہ آدھا پارہ پڑھے ہوئے ہیں وہ جتنا بھی پڑھے ہوئے ہیں اس کو بار بار پڑھتے رہیں، اس کو بھلاویں نہیں۔ دوسری بات یہ بتائی تھی۔ تیسری بات میں نے بتائی تھی دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعائیں سکھائی ہیں، جن کو ہم مسنون دعا کہتے ہیں اور ان کو ذکر مسنون بھی کہتے ہیں، مسنون دعا کہہ لیجئے، ذکر مسنون کہہ لیجئے گا، وہ ان کے بارے میں بھی بتایا تھا اور دعا کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ غالباً دعا کے بارے میں تو 2 مہینے 2 مرتبہ بیان ہوا جی، بیان تو باتیں تو اس میں سے بھی ابھی کچھ رہ رہی تھی، لیکن انشاءاللہ ان کو پھر بتاویں گے، پھر بیان کریں گے۔ تیسری چیز میں نے بتائی تھی
مسنون دعاؤں کا اہتمام اور اپنی اپنی حاجت کے لیے دعائیں مانگنا، ہر نماز کے بعد دعا مانگنا، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا مانگنا، ذکر کے بعد دعا مانگنا، جب بھی دل میں کسی مشکل، کسی تکلیف، کسی ضرورت کے اٹک جانے سے دل میں چوٹ لگے، دل دکھی ہو، اسی وقت اللہ سے دعا مانگنا۔ اور بھی موقع ہیں دعاؤں کے، بہرحال دعا کا اہتمام کرنا اور مسنون دعائیں یاد کر کے پڑھنا۔ ایک بات میں نے یہ بتائی تھی، 3 باتیں یہ ہو گئی۔ مجھے یاد نہیں بتایا کہ نہیں بتایا تھا ذکر کے بارے میں بھی نہیں ہوا بیان شاید۔ اچھا چلو، ذکر کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ آج میں ان میں سے چوتھی چیز بتا رہا ہوں، چوتھی چیز، اور وہ چوتھی چیز ہے گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ اور دوستو 5ویں چیز ہے اللہ کا ذکر۔ جی ابھی جب ذکر کے بارے میں نہیں بتایا تو انشاءاللہ آئندہ پھر جب بھی اس کا نمبر آئے گا جب تفصیل سے بتاؤں گا ذکر۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، اور 6ٹھی چیز بتایا کرتے ہیں ہم آخرت کی فکر، یعنی اس بات کو بار بار سننا اور اس کو یاد رکھنا اور سوچنا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں میرے کیا چیز کام آئے گی اور اس زندگی میں کیا چیز مجھے نقصان دے گی، کون سا کام، کون سا عمل وہاں میرے کام آئے گا، اور کون سا کام، کون سا عمل وہاں مجھے نقصان دے گا۔ یہ اس کے بارے میں سوچنا، پہلے پڑھنا یا سننا اور پھر سوچنا، اس کو کہتے ہیں فکر آخرت، فکر آخرت۔ جی ہاں، اور ایک 7ویں چیز اللہ والوں کی صحبت۔ جی صحبت میں یہ بھی شامل ہے کہ مہینے میں، ہفتے میں، 15 دن میں جب بھی کسی اچھے سچے صحیح عالم کا وعظ ہو تو اس کے وعظ میں شریک ہو جاوے۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ سے محبت رکھنے والے، اللہ سے تعلق رکھنے والے، جن کو ہم اللہ والا کہہ دیتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنا، ان کے پاس جانا، چاہے وہ کچھ بات نہ بھی کریں، واعظ، تقریر، نصیحت کچھ بھی نہ کریں، پھر بھی تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ لیا، اس کو کہتے ہیں صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ تو دوستو یہ 7 چیزیں ہیں، جو آدمی ان 7 کاموں کو شروع کر دے گا، اللہ کی ذات سے پوری پوری امید ہے، پوری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پورے دین پر عمل کرنے والا ہو جائے گا، پورے دین پر چلے گا۔ میں ان باتوں کو پھر دوبارہ گنواتا ہوں۔ پہلی بات نماز، اور دوسری قرآن پاک کی تلاوت، اور تیسرے مسنون دعاؤں کا اہتمام اور دعا کا اہتمام، اور چوتھی گناہوں سے بچنا، اور 5ویں اللہ کا ذکر، اور 6ٹھی آخرت کی فکر، اور 7ویں اللہ والوں کی صحبت۔ یہ کام ہے۔
گنوانے میں تو یہ 7 کام ہو گئے، لیکن انشاءاللہ اس کا ایسا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ یہ سب کام آسانی سے کریں گے، کوئی دقت کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ بس پکا ارادہ چاہیے، تھوڑا سا حوصلہ چاہیے، تھوڑی سی ہمت چاہیے، تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کی عادت چاہیے۔ بات تو دوسری چل رہی، لیکن ایک بات کا تقاضا ہوا دل میں وہ بتاؤں آپ کو۔ جی ہاں، دیکھو آپ حضرات ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، خاص طور سے وہ جن کو کوئی مستقل سی بیماری ہو جائے، دوا اور پرہیز کے ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تھوڑی سی ورزش کیا کرو، ایکسرسائز کیا کرو۔ جی، ڈاکٹری کے الفاظ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اپنے جسم کو حرکت میں رکھا کرو، اپنے خون کو گرم رکھا کرو، حرکت میں رکھا کرو۔ یہ ہے، اور وہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ جس طریقے سے جسمانی مشقت کے بغیر جسم تندرست نہیں رہتا، اچھی غذا کے باوجود جسم کے اندر بیماریاں گھر کر جاتی ہیں، یہ ایسے میرے دوستو دین میں بھی کچھ مشقت اٹھائے بغیر آدمی دینی اور ایمانی اعتبار سے تندرست نہیں رہتا۔ کچھ بیماریاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ بیماریاں اس میں گھر کر جاتی ہیں۔ اس لیے چاہے معاملہ نماز پڑھنے کا ہو اور اس میں مشقت ہو تو وہ مشقت برداشت کرو۔ جی، قرآن پاک پڑھنے کا معاملہ ہو، اس میں مشقت ہو، ہے تو یہ کام ایسے جن میں کوئی مشقت نہیں، بس صرف پابندی سے مشقت آتی ہے اور معاملہ نہیں۔ نماز پڑھنے میں کوئی بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا، کوئی بھاگنا نہیں پڑتا، ماری تھاری بولنے میں پھاوڑا نہیں چلانا پڑتا، کوڑا نہیں چلانا پڑتا، تو کوئی مشقت کا تو کام ہے نہیں ہے۔ ہاں کچھ پابندی ہے، اس میں مشقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو گناہوں سے بچنا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ مشقت ہے، لیکن یہ سب مشقت اسی لیے برداشت کرنی ہے اور یہ تکلیف تھوڑی سی اسی لیے برداشت کرنی ہے تاکہ ہم ایمانی اعتبار سے تندرست رہ سکیں۔ اب میں آج کی بات شروع کرتا ہوں، اور آج بات ہوگی اس بات پر کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، گناہوں کے پاس نہ جائیں، گناہوں کے پاس نہ پھٹکے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر گناہ کو پسند بھی نہ کریں، بلکہ گناہ سے نفرت رکھیں، نفرت کریں۔ یہ دیکھو اللہ تعالی دل میں بات ڈال دیتے ہیں، خاص طور سے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد۔ پہلے تو یہ باتیں مضمون پہلے ذہن میں آتے بھی نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی برکت سے یہاں بیٹھ کر بات بھی ذہن میں آنے لگتی ہے، الفاظ بھی ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ ہاں، آج کیا بیان کیا جاوے گا؟ گناہوں سے بچنا اور گناہوں کے پاس نہ پھٹکنا، قریب بھی مت جانا۔ یہ مطلب ہے گناہوں کے نہ پھٹکنا، گناہوں کے قریب بھی مت جانا۔ اس سے آگے بڑھ کر گناہ کو پسند بھی نہ کرنا، بلکہ گناہ سے نفرت ہونا دل کے اندر۔ یہ پہلی بات تو آپ کی میری سمجھ میں آئی ہوئی ہے ہی کہ بھئی گناہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ظاہر بات ہے کہ بہت بھاری چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ انشاءاللہ یہ بات سمجھائی جائے گی۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ گناہ کو پسند بھی نہ کرنا، بلکہ گناہ سے نفرت رکھنا، اور یہ ایمان کا سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ یہ ایمان کا سب سے نیچے کا درجہ ہے۔ دیکھو مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو آدمی گناہ ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر اپنی طاقت سے اس گناہ سے اس آدمی کو روک سکتا ہے، اس گناہ کو روک سکتا ہے، اس گناہ کو بند کر سکتا ہے، تو اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس شخص کو اس گناہ سے روک دے۔ اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس گناہ کے چلن کو روک دے۔ اور جو آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ کم از کم اپنی زبان سے اس آدمی کو روکے، یعنی اس کو سمجھاوے، بتاوے، اس گناہ کا نقصان اس کو بتاوے، تاکہ وہ اس سے رک جاوے، تاکہ وہ اس سے باز آ جائے۔ اور اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں، اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی کو گناہ سے روکا بھی نہیں جا سکتا، اس کو گناہ چھوڑنے کے لیے کہا بھی نہیں جا سکتا، سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس گناہ کو برا سمجھے، اس گناہ سے نفرت کرے۔ اگر نوبت یہاں تک پہنچ جاوے کہ نہ تو وہ اس کو اپنی طاقت سے روک سکے، نہ وہ اس کو زبان سے روک سکے، اور حتیٰ کہ وہ اپنے دل سے بھی اس گناہ کو برا نہ سمجھے، تو میرے دوستو یقینی بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہ شخص خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ گناہ کو دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، آخری درجہ ہے۔ ہاں، گناہ کو پسند کرنا بھی گناہ ہے جی، اور گناہ کو پسند کرنے والا خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ 2 آیتیں اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہیں، وہ دونوں آیتیں بھی میں آپ کو سناؤں گا، وہ دونوں آیتیں بھی سناؤں گا۔ اس سے پہلے ایک دوسری بات بتاتا ہوں میں آپ کو جی۔ دیکھو کچھ کام ایسے ہیں جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آج میں ان کی تفصیل نہیں بیان کرتا، بس اتنا کہتا ہوں میں آپ کو کہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہے، بہشتی زیور میں لکھا ہے ان باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ اور کتابوں میں تو، بڑی کتابوں میں تو پورا ایک باب لکھا ہوا ہے موجبات کفر، یعنی کن کن چیزوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو سنو، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بات تو بہت ہے ایسی کہ جن کے کہنے سے، جن کے یقین کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کچھ کام بھی ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اگلی بات میں بتانا چاہتا ہوں
کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے. یہ بتانا چاہتا تھا میں آپ کو. کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، کفر کی بات کو پسند کرنا بھی کفر ہے. کفر کی بات کو پسند کرنا بھی کفر ہے. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے بھی سمجھا رہا تھا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ گناہ نہ کرے لیکن گناہ کو پسند کرے تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. اور اس کا برا نتیجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آدمی کفر کو پسند کرتا ہے ایک دن وہ خود کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی گناہ کو پسند کرتا ہے وہ ایک دن خود گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. جی. دیکھو میں آپ کے سامنے اس وقت کیا بات بتا رہا ہوں، وہ یہ بتا رہا ہوں کہ گناہ کو پسند نہ کریں بلکہ گناہ سے نفرت کریں، یہ بتا رہا ہوں. جب اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ 12ویں پارے کی آیت ہے. جی سورہ یوسف مشہور آیت سورت شریفہ ہے، جانتے ہیں آپ، وہ 12ویں پارے میں ہے، اس سے پہلے ہے کچھ یہ. اور اس کا ترجمہ یہ ہے ظالموں کی طرف تمہارے دل کا میلان بھی نہ ہو. بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں. تمہارے دل کا میلان، تمہارے دل کا رجحان ظالموں کی طرف نہ ہو، ورنہ تمہیں آگ میں داخل ہونا پڑے گا، جہنم میں داخل ہونا پڑے. اچھا بتاؤ کیا مطلب سمجھے اس کا کہ ظالموں کی طرف تمہارے دل کا میلان نہ ہو؟ وہی مطلب ہے کہ تم ظالموں کے کام کو، گناہ گاروں کے کام کو، گناہ کو پسند نہ کرو. اگر تم گناہ کو پسند کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا. یہ بات خوب صاف ہو گئی. اور ایک بات کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور کیوں کہہ رہا ہوں وہ بھی ابھی بتاؤں گا، کہ گناہ کو پسند کرنا بھی گناہ ہے، گناہ کے کام کو پسند کرنا بھی گناہ ہے. کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو ناپسند کرے. کم سے کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ گناہ سے آدمی نفرت کرے. جی دوسری آیت شریفہ، ہاں کس طرح ہے وہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اچھا چلو یہ صحیح سے یاد نہیں آ رہے الفاظ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، اور بہت بڑے نبی گزرے ہیں، بڑی شان کے نبی گزرے ہیں. تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم جو کفر اور شرک اور گناہوں میں مبتلا تھی، جی ان کے سامنے یہ اعلان کیا تھا. بتاؤ بھائی، حضرت ابراہیم کا ذکر 28ویں پارے میں بھائی، سورہ ممتحنہ میں. ہاں اس سے پہلے بتاؤ گے تو مجھے بھی یاد آ رہا. اچھا ترجمہ اس کا یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمہارے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اور وہ نمونہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو کہ کفر میں، شرک میں، گناہوں میں مبتلا تھے، یہ کہہ دیا تھا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں. کیا مطلب؟ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے.
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، ہمارے تمہارے درمیان نفرت اور دشمنی کا معاملہ ہے جی۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہاری ہر بات کا انکار کیا۔ یہ ہے، دیکھو دوستو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کفر کو بھی ناپسند کرو، شرک کو بھی ناپسند کرو، گناہوں کو بھی ناپسند کرو۔ کفر اور شرک کی باتوں کو پسند کرنا بھی کفر ہے، اور گناہ کو پسند کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ اپنے دل کو ایسا بناؤ۔ بات ابھی ہوگی، پہلے میں اسی کو سمجھاتا ہوں میں آپ کو، اور مثال آپ کو دیتا، آپ بھی سمجھیں گے۔ پہلے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی خطاب کر لوں کچھ، وہ بھی ماشاءاللہ سنتی ہیں۔ یہ دیکھو، مثال کے طور پر عورت کے واسطے حکم ہے پردے کا، اور پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت کے وقت جب باہر نکلے تو اس کا لباس اتنا ٹائٹ نہ ہونا چاہیے جس سے جسم کی بناوٹ اور اتار چڑھاؤ دکھائی دے، اور اس کے جسم کا لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کی رنگت دکھائی دے، اور اس کا لباس اتنا چمک دمک والا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نہ بھی دیکھنا چاہے وہ بھی اس کے لباس کی چمک دمک کو دیکھ کر اسے آنکھیں گھور گھور کے دیکھے۔ لباس ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے۔ اور میری ماں بہنوں، دیکھو، آپ بھی میری بات خوب سنتی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ میرے بھائی بھی میری بات سنتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی قصہ واقعہ بھی نہیں سناتا، بس حدیث پاک اور قرآن پاک ہی کی بات سناتا ہوں۔ اگر قصہ بھی سناتا ہوں تو یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور دوسروں کا قصہ تو میں کم ہی سناتا ہوں، کم ہی سناتا ہوں۔ تو یہ جو میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، اگر کسی کو اجنبی لگ رہی ہو تو میں اس کو بتاؤں کہ وہ 22ویں پارے کا ترجمہ پڑھے، 22ویں پارے کا، اور زیادہ نہیں۔ وہ من یقنت سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں پاؤ پارا ہوتا ہے، جہاں سورت شروع ہوتی ہے، سورت ختم ہوتی ہے اور اگلی سورت شروع ہوتی ہے، اسی کا پڑھ لینا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں پردے سے متعلق، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو میں نے بات آپ کو بتائی، یہ بالکل قرآن پاک کی بات بتائی۔ یہ کوئی اپنی سوچ یا کسی کا رواج نہیں بتایا، کسی کا یہ بالکل میں نے قرآن پاک کی بات بتائی۔ اور میں اس بات کو پھر بتاتا ہوں کیا؟ لباس اتنا چست نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا اتار چڑھاؤ دکھائی دے، اور اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کی رنگت دکھائی دے جی، اور اتنا بھڑکیلا اور چمکدار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ خود بخود اس کی طرف اٹھے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب دیکھو، اگر کوئی لڑکی جینس پینٹ پہن کر اور اس کے اوپر جو بھی پہنا جاتا ہے، شرٹ پرٹ جو بھی کہیے گا آپ، وہ پہن کر چلتی ہے، ایسی صورت میں روپٹے کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ ہاں، دیکھو آپ،
تو میں اپنی ماں بہنوں کو بتا رہا ہوں اور یہ میرے بھائی بھی سن رہے ہیں، مثال سب کی سمجھ میں آ جاوے گی. جو لڑکی جو عورت اس لباس کو ناپسند کرے گی وہ تو اس سے بچ سکے گی، اور جو اس کو پسند کرے گی تو 6 مہینے پیچھے، سال بھر پیچھے وہ بھی یہی لباس سلواوے گی اور یہی لباس پہننے گی. پہلے پسند کرے گی، اس کے بعد چپکے سے امی کے کان میں کہے گی، اور پھر ہمت سی ہو گئی تو بھیا کے کان میں کہے گی، اور پھر ہمت سی اور بڑھا کے ابو کو فرمائش کر ڈالے گی. جب تک اس کو ناپسند کرے گی اس وقت تک تو اس سے بچے گی، اور اگر اس کو پسند کرنے لگی تو پھر نہیں بچے گی، اس کو وہ پہنے گی. ہاں اسی طرح سمجھ لو، جب تک برقعے کو پسند کرے گی تو برقع اوڑھے گی، اور جب برقعے کو ناپسند کرنا شروع کر دے گی تو ہلے بہانے کر کے ایک دن اتار کے ہی پھینک دے گی. یہ تجربے کی بات ہے. اسی واسطے میں پھر کہہ رہا ہوں، اس بات کو خوب سنو. اللہ نے یوں ہی فرمایا ہے کہ گناہ کو ناپسند کرنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. یہ فرمایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گاروں کی طرف، ان کی کسی عادت کی طرف، ان کے کسی عمل اور کام کی طرف، ان کے لباس کی طرف تمہارے دل کا میلان، تمہارے دل کا رجحان بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہہ دو کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، انا براء منکم. یہ گناہ سب سے بڑا. چلو امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ہمت اور قوت اور توفیق عطا فرمائے. بات تو جو میں کہہ رہا انشاءاللہ وہ کہوں گا. اب ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی، وہ بتا دوں آپ کو. ہاں، اور انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی. سمجھ میں آئے گی. ایمان کے بعد سب سے کثرت سے، بہت کثرت سے جو حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، وہ تقوی کا دیا گیا ہے. تقوی. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی کا حکم دیا گیا ہے. اور تقوی کا مطلب آتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ، جن کاموں کے کرنے کا تو نے حکم دیا ہے میں وہ کام کروں گا، اور جن کاموں سے تو نے مجھے روکا ہے میں ان کاموں سے رک جاؤں گا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا. اسی کا نام تقوی ہے. تو تقوی ایمان کا تقاضا ہے. گناہوں سے بچنا ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا ہے. ہاں، متقی، گناہوں سے بچنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے. جی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھو اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، یوں نہ کہیو کہ ہمیں دھمکا رہا. نہیں، میں نہیں دھمکا رہا بھائی.
میں اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کا ترجمہ، کان کھول کر سن لو، دھیان سے سنو، یہ اللہ کا ترجمہ ہے، دھیان سے سنو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اب یہ جو اس آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی رنج و غم ہوگا، وہ اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے پھر پرہیزگاری اختیار کی۔ اور پرہیزگاری، دیکھو پرہیز کے معنی آپ جانتے ہیں، بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، یہ ترجمہ ہوا اس کا۔ ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، بس وہی اللہ کے دوست ہیں۔ جی، اس کو میں بالکل سادے الفاظ میں کہہ دوں کہ جو شخص گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بننا جو بھی چاہے، مرد عورت کوئی بھی بننا چاہے، بس وہ سب سے پہلا کام یہ کرے، ایمان کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرے کہ گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے، یہی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ جی، یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ یہ آیت بھی 11ویں پارے میں ہے دوستو، 11ویں میں ہی ہے نا جی، 11ویں پارے میں ہے، یہ وہاں دیکھ لینا، 10ویں میں ہو سکے 10، ہاں تو اس میں دیکھ لینا، اس کا ترجمہ دیکھنا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لا کر پھر اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے۔ جی، اللہ اکبر۔ یہ تو بات میں نے آپ کو آیت پاک کی سنائی، حدیث قرآن پاک کی آیت سے سنائی۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، بزرگوں کی بات، اور وہ بزرگوں کی بات اپنی بات نہیں، بلکہ انہوں نے جو قرآن پاک پڑھا اور حدیث پاک پڑھی اور قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھ کر جو بات ان کی سمجھ میں آئی، پورے ذخیرے سے قرآن پاک سے اور حدیثوں سے انہوں نے جو خلاصہ نکالا، جو مطلب سمجھا، جو بات سمجھی، وہ کیا سمجھی؟ وہ یہ بتاتے ہیں، سنیو ماشاءاللہ بہت توجہ سے سن رہے ہیں، جی خوش ہو رہا ہے، لیکن جو سی بات میں کہہ رہا ہوں بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے۔ جی، ایک شخص ساری رات عبادت کرتا ہے اور دوسرا شخص ساری رات عبادت نہیں کرتا، وہ گناہ سے بچتا ہے، تو وہ گناہ سے بچنے والا ساری رات عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ دیکھو بات سمجھو، یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تقوی اور گناہوں سے بچنا، یہ ایک قصہ ہے، وہ بھی بزرگوں کا قصہ ہے، علماء تو سب جانتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک عالم اور بزرگ گزرے ہیں جن کو ہم شیخ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی سنا ہو آپ نے، گلستہ بوستہ مشہور کتاب ہے فارسی کی، اس میں شیخ سعدی نے اپنا قصہ لکھا۔ وہ قصہ کیا؟ یہ لکھا
کہ ایک رات میں، میرا بچپنا تھا، میں 9 عمر ہی تھا، ایک رات میں اپنے باپ کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ جب صبح ہو گئی، یعنی صبح صادق سے کچھ پہلے، جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا، تو میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو پڑے سو رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں یا مرے ہوئے ہیں؟ ساری رات سے سو رہے ہیں، ان کا کیا بگڑ جاوے اگر یہ اس وقت اٹھ کر 4 رکعت پڑھ لے؟ یہ تو دیکھو، وہ کہتے اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ انہوں نے اس نے برا سمجھا، حقیر سمجھا۔ تو شیخ سعدی یوں کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تو ساری رات پڑھ کے سوتا اور اس بات سے بچ جاتا جو سی تو اب کہہ رہا ہے، تو تیرے واسطے یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ ساری رات تو نے عبادت کی اور رات کے آخر حصے میں تو نے یہ بات کہہ دی، تو دیکھو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری رات عبادت کرنے سے افضل بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک گناہ سے بچے۔ ایک حدیث پاک اور بھی یاد ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور آپ کی سنی ہوئی بھی ہے، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک شخص ہے، وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے، اور پھر فجر کی نماز اٹھ کر جماعت سے پڑھتا ہے، رات بھر سوتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے اور فجر کے وقت پڑھ کے سو جاتا ہے، اور اس کی جماعت چھوٹ جاتی ہے یا اس کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اسے رات کی عبادت کا جتنا ثواب ہوگا، اس سے زیادہ نقصان اور اس سے زیادہ گناہ نماز چھوڑنے کا ہو جائے گا۔ اور بہرحال اتنا نہیں، اس سے کچھ کم سے ہی جماعت چھوڑنے کا بھی گناہ ہو جائے گا۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات دریافت کرتے رہتے تھے، حالات معلوم کرتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان تھا جو پابندی سے نماز پڑھتا تھا، پابندی سے جماعت میں حاضر ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے پہچانتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں جماعت میں اس کو نہیں دیکھا، اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی کو نکل گئے جس طرف ان صحابی کا گھر تھا۔ صحابی تھے، تابعی تھے، سلیمان ان کا نام تھا، اور وہ تو صحابی ہوں گے، دور صحابہ کا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا ان کی والدہ سے کہ سلیمان کہاں ہے؟ میں نے آج ان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا، فجر کی جماعت میں نہیں دیکھا۔ ان کی ماں نے کہا کہ ساری رات عبادت کرتے رہے اور صبح کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو دیکھو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا فضائل اعمال میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بہتر تھا اس کے واسطے کہ ساری رات پڑھ کے سوتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا۔ تو میرے دوستو دیکھو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات میں نے شروع میں کہہ دی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دی تھی کہ مشقت برداشت کر کے، تھوڑی تکلیف، تھوڑی سی دشواری برداشت کر کے ہر گناہ سے رکا جا سکتا ہے، اگر ہم یہ ارادہ کریں اور یہ عہد کریں اللہ سے،
ہم گناہ نہیں کریں گے. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ آپ کا یہ ارادہ کرنا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہی توبہ ہے. یہ ارادہ کر لینا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہی توبہ ہے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا. اور جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر آپ گناہ سے بچ جائیں گے، بچ سکیں گے. تو دیکھو بات ابھی ہوگی، لیکن میں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی بات سن رہے ہیں. اپنے دل میں، زبان سے نہیں کہلواتا میں، اپنے دل میں ہی آپ یہ پکا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ ہم تمام گناہوں سے بچیں گے. یہ توبہ ہو گئی. جس نے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب نے ہی سچے دل سے یہ کہا تو سارے گناہوں سے توبہ ہو گئی. جی ہاں، اب ہمت کر کے اس توبہ پر ثابت قدم رہنا ہے، اور جب ٹوٹ جاوے پھر اسی طریقے سے پختہ ارادہ کر لینا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. اب میں دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو، میرے بزرگوں اور دوستوں. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. میں آپ کو ایک ہی بات بتاتا ہوں اب، اور اس سے آگے بڑھوں گا تو یہ بات رہ جاوے گی جو ان سے میں بیان کر رہا ہوں. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اسی کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اللہ بھی اللہ کا نام ہے، اور رحمان بھی اللہ کا نام ہے، اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے. کسی آدمی کو رحیم تو کہہ سکتے ہیں لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے رحمان؟ رحمان کے معنی بھی وہی اور رحیم کے معنی بھی وہی، لیکن رحمان کا مطلب اتنا مہربان، بس جتنی زیادہ سے زیادہ مہربانی اور جتنی زیادہ سے زیادہ رحمت ہو سکتی ہے اتنا مہربان. اور چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اتنا مہربان نہیں ہے، اس لیے کوئی رحمان نہیں ہے، بس اللہ ہی رحمان ہے. یہ اور جب اللہ اتنا رحمان ہے تو صحیح سی، بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً بری باتوں سے ہمیں روکے گا. جو کام اور جو عادت، جو چیز ہمیں نقصان دینے والی ہے اس سے ضرور روکے گا. اس کی رحمت کا تقاضا یہی ہے، اس کی مہربانی کا تقاضا یہی ہے. جو بری بات سے، برے کام سے، بری چیز سے ہمیں روکے گا. جس کام سے، جو کام کرنے سے ہمیں نقصان بھگتنا پڑے، جس عادت کا ہمیں نقصان بھگتنا پڑے، اور جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو اس سے ضرور روکے گا. جی ابھی آگے کی اور تفسیر کروں گا انشاءاللہ میں. ان میں سے جو آیتیں پڑھی تھی میں سے جو سب سے پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے. اس کی تفسیر بعد میں کروں گا. پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تو اپنی امت، اپنی مخلوق پر اور انسانوں پر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور ہماری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے اس رسول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اکبر اللہ، کتنا مہربان ہے. دیکھو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ اس رحمت اور اس مہربانی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ ہم کو برے کاموں سے روکے، بری عادتوں سے روکے، بری چیزوں سے روکے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے. دیکھو یہ تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ باپ ماں اپنی اولاد کو اپنے سے اچھا پہناتے ہیں. پہناتے نہیں پہناتے بھائی؟ اپنے سے اچھا کھلاتے ہیں. جی کیوں؟ اب محبت سے مجبور ہیں، اولاد کی محبت کے سے مجبور ہیں. اپنا دکھ برداشت کر لیں لیکن اولاد کا دکھ برداشت بس کرے تو ہے آدمی لیکن ہوتا نہیں. جی مہربان ہے باپ ماں اپنی اولاد پر. جی اچھا، آپ میں سے بھی ماشاءاللہ جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، آپ نے کبھی اپنے بچوں کا دکھ بھی تو بجایا ہوگا. کیوں بجایا تھا بتاؤ جی بھائی؟ کوئی غلط کام کرا ہوگا، کوئی غلط بات بولی ہوگی، کوئی بری عادت اس میں ہوگی، دیکھی ہوگی آپ نے. اس وقت آپ نے اس کے دکھ مارا ہوگا، تماچا چٹو مارا ہوگا، ہو سکتا ہے لاٹھی لکڑی کا بھی استعمال کیا ہو. تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ مہربان باپ ابھی اتنا ظالم کیوں ہو گیا کہ لٹھ بجانا شروع کر دیا اس پہ؟ اور یہ اتنی محبت کرنے والی ماں ابھی اس پر کیوں ڈک بجانے لگی؟ ہاں، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے، یہ اس کی مہربانی کا تقاضا ہے. جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ اچھا کھاوے، اچھا پیوے، اچھا لباس پہنے، وہاں ماں باپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بری عادتوں سے بچے، برے کاموں سے بچے. باپ تو باہر کو بھی نکل جا اور ماں کے سامنے تو 24 گھنٹے رہتے ہیں بچے. ہاں، اب بیچاری ماں جلو پھوکو جا، اب پجامے میں مود دیا جی، اب اسے یہ چھری ٹھا کے کھڑا ہو گیا، اب پانی میں کھیلنے لگا. کسی کو گالی دے دی بچے نے، دیکھو بتاؤ اچھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس وقت ماں گرماتی ہے کہ نہیں گرماتی؟ کیوں؟ ہاں، یہ کام، یہ چیز اس بچے کے واسطے نقصان دینے والی ہے، نقصان دینے والی ہے. تو ماں کی محبت کا تقاضا اور باپ کی محبت کا تقاضا اور ماں باپ کی رحمت و شفقت کا تقاضا، مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کو برے کاموں سے روکتا ہے، بری باتوں سے منع کرتا ہے، بری چیزوں سے منع کرتا ہے. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ کی مہربانی اور رحمان ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں بری باتوں سے روکے، برے کاموں سے روکے، بری عادتوں سے روکے، بری چیزوں سے روکے. اور اس نے جو اپنا رسول ہماری طرف بھیجا ہے، رسول کا مطلب تو ہم ماشاءاللہ سمجھتے ہی ہیں، اپنا راج دوت،
اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے واسطے جس کو متعین اور مقرر کیا ہے اس کو رسول اور نبی کہتے ہیں. تو وہ بھی اپنی ذات میں انسانوں پر عام طور سے اور مسلمانوں پر خاص طور سے بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان. تو وہ کیوں بری باتوں سے نہیں روکیں گے میرے بھائی؟ وہ گناہوں سے کیوں نہیں روکیں گے؟ اور اسی کو الٹا سمجھ لو، وہ کسی اچھی بھلی بات سے کیوں روکنے لگے؟ روکیں گے تو بری بات سے ہی روکیں گے، روکیں گے تو برے کام سے ہی روکیں گے. دیکھو اب میں اس آیت شریفہ کا ترجمہ کرتا ہوں جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب دوسری طرح پڑھوں گا میں اسے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. ہاں، یہ دونوں طریقے سے آیا ہے. ایک کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں میں ہی سے ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا. ہم نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو اپنا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. اور جب پڑھیں گے اس کو من انفسکم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہترین انسانوں میں سے ایک انسان کو. انفس، نفیس جانتے نا، نفیس عمدہ چیز، نفیس، وہاں اسی کا ہے کچھ یہ صیغہ انفس. بہترین انسان کو، بڑے عمدہ انسان کو، سب سے عمدہ انسان کو، انفس کا ترجمہ یہی ہے، تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. اور وہ رسول بہت سی اچھی صفات رکھتا ہے، اور اس کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم. اچھا پہلے سب ایک بار درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ عزیز علیہ ما عنتم. جو بھی، اور جو کا مطلب بتا رہا ہوں میں، جو کام، جو عادت، جو چیز تم کو مشقت میں ڈالے وہ ان کو بہت ہی گراں گزرتی ہے، بہت ہی دشوار ہے ان پر، یعنی اس سے ان کو بہت دکھ ہوتا ہے. وہ کام، ایک ایک بات لے لو، وہ کام جس کا نتیجہ، جس کا انجام تمہیں مشقت میں ڈال دے، دشواری میں مبتلا کر دے تمہیں، تو وہ کام ان کے لیے بہت ہی ناگوار ہے، اس سے ان کو بڑا دکھ ہوتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو. ہمارے نبی کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، یہ ہے. دیکھو دوستو، سمجھ میں تو آ جائے گی بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات. اچھا ہے تو 7 بج گئے، کوئی بات نہیں، باقی بات انشاءاللہ اگلے مہینے ہوگی، جتنی اب ہو سکے گی اتنی اب ہو جائے. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شریف انسان، شریف باپ، اس کو پتا چلا کہ تیرا بیٹا فلاں جگہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا. اب آپ اس کے دل کی دھڑکنوں کو ناپنا، اب آپ اس کی دل کی دھڑکنوں کو دیکھنا کیا بیتے گی اس پر. جی، کئی ڈکیتی پڑ گئی، رہزنی ہو گئی،
اور کسی نے آ کر خبر دی کہ اس ڈکیتی میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے، اس رہزنی میں آپ کا بیٹا بھی شامل ہے، اب دیکھو اس باپ پر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی۔ یہ سوچ کر کہ اس نشے کا، اس شراب کا انجام کیا ہوگا، بس اس کو جتنا دکھ ہوگا ظاہر ہے۔ جب ڈکیتی میں نام آ گیا اور رہزنی میں نام آ گیا، اب میرے بچے کا کیا ہوگا، اب جتنا دکھ اس کو ہوگا ظاہر ہے۔ تو جس طرح باپ اپنی محبت اور شفقت اور مہربانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کے اس کام سے دکھی ہوتا ہے جو کام اس کی مستقبل کی زندگی میں، آنے والے وقت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نے ایسے بنا کر بھیجے، عزیز علیہ ما عنتم، جو کام تم کو مشقت میں ڈالے، دشواری میں ڈالے، وہ ان پر بڑا بھاری ہے، ان کو وہ بڑا دشوار ہے، اس سے ان کو بڑا دکھ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگلی بات، حریص علیکم، تمہارے نفع کا حریص ہے وہ، حریص کا ترجمہ نہیں کیا میں، مطلب بتاؤں گا ابھی، تمہارے نفع کا وہ حریص ہے، حریص۔ یہ دیکھو حرص کے معنی آتے ہیں لالچ کے، لالچ کے، اور لالچ کسے کہتے ہیں بھائی؟ مال کی یا اور کسی چیز کی حد سے زیادہ محبت کو لالچ کہتے ہیں۔ مال کی محبت تو مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، سب کو بھی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں، اس محبت کے واسطے ہی، محبت کی وجہ سے ہی ہم مارے پھرے مال کمانے کے واسطے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لالچ جو ہے نا، وہ حد سے بڑھی ہوئی محبت، حد سے زیادہ گزری ہوئی، وہ پسندیدہ نہیں ہے جی، ہاں یہ مال کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفع کے کاموں کے، جس کام سے ہمیں نفع پہنچے، جس سے ہمیں راحت پہنچے، جس سے ہمیں آرام ملے، جس سے ہمیں عزت ملے، ایسے کاموں کے بہت حریص ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، اس کا نفع بتاتے ہیں، دنیا کا نفع بتاتے ہیں، آخرت کا نفع بتاتے ہیں جی، اور ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں، طرح طرح سے سمجھاتے ہیں، طرح طرح سے سمجھاتے ہیں، جنت ملے گی، جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، اللہ کا دیدار اور زیارت نصیب ہوگی، دنیا میں اطمینان کی زندگی ملے گی، یہ اس کے خلاف کرو گے تو اس کا الٹا ہی ہوگا پھر سب کچھ کا۔ ہمارے نفع کے حریص جی، کتنے حریص ہیں؟ حدیث پاک سے ایک مثال ہے، حدیث پاک سے ایک مثال ہے، دیکھو اب تو یہ بلب جلتا ہے برسات میں بھی، اور کبھی کبھی وہ پر والے سے چیونٹیاں سی آ کے اس کے چاروں طرف اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور صبح کو ڈھیر لگا پاوے، نہیں ڈھیر لگا پاوے، بہت ساری مر جاتی ہیں وہ، ہاں اچھا جی۔ اور جب کبھی ڈبیا جلا کرتی تھی، ڈبیا تو سمجھتے ہیں نا، اچھا میں کہا کبھی نہ دیکھی ہو بھائی، جب کبھی ڈبیا جلا کرتی تھی، وہ تو اس میں لو بھاری ہوا کرے تھی، اس پر بھی یہ روشنی پر آیا کرتے تھے، اور اس سے جب ٹکراتے تھے تو جل کر وہیں گر جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ پروانے کہتے ہیں ان کو، پروانے، وہ پروانے چراغ پر آ کر گر رہے ہوں اور جل جل کر مر رہے ہوں، اور کوئی شخص ان کو روک رہا ہو،
یہاں نہ آؤ، یہاں نہ آؤ، وہ کتنی مشقت ہوگی اس کو. میں بھی تمہاری گردن پکڑ پکڑ کر تمہارے پشت کی کہ کپڑا پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ جہنم سے میں نہ جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. حریص علیکم. اور دوستو یہ جو دونوں صفت ہیں، دونوں صفت جون سی ہیں، کون کون سی؟ جس کام سے، جس عادت سے، جس چیز سے تمہیں تکلیف ہو، تم کو مشقت میں ڈالے، اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں، وہ بڑی ناگوار گزرتی ہے. اور تمہارے نفع کے وہ حریص ہیں. یہ سب انسانوں کے حق میں ہے، مومنوں کے حق میں، کافروں کے حق میں، مشرکوں کے حق میں، سب کے حق میں وہ اتنے ہی مہربان ہیں. جی اتنے میں سب کو روکتے ہیں برائیوں سے، سب کو حکم دیتے ہیں ایمان کا، سب کو روکتے ہیں کفر سے، شرک سے اور برے کاموں سے. اسی وجہ سے تاکہ اس کا نتیجہ نہ بھگتیں، اس کے نتیجے، برے نتیجے سے، برے انجام سے بچ جائیں. جی ہاں، دیکھو آیت شریفہ بھی آپ نے بار بار سنی اور یہ بات بھی آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان والوں کے واسطے. اس میں سب انسان آ گئے، مومن کافر سب آ گئے، سب کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور اس رحمت کا پہلا تقاضا اور اس رحمت کا پہلا ظہور یہ ہے کہ وہ بری باتوں سے روکتے ہیں تاکہ اس کے برے نتیجے سے بچ جائیں، برے انجام سے بچ جائیں. اور اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں تاکہ وہ اچھے کام میں کر کے اس کا اچھا نتیجہ اس کو حاصل ہو. پہلا کام یہ ہے. اور پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے حق میں تو بہت ہی زیادہ مہربان ہے. رؤوف کا ترجمہ بھی وہی ہے اور رحیم کا ترجمہ بھی وہی ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے. ان کو تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں جو ان کے نفع کی ہوں. ہاں اس بات کو بھی میں نہیں لے جاتا، بات لمبی. یہ دیکھو دوستو، جو کام گناہ کے ہیں اور ہمارے لیے نقصان دہ ہے انہی کو گناہ کہا جاتا ہے اور انہی سے ہم کو روکا گیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت قرآن پاک میں بار بار بیان کی گئی ہے. جی پہلے یہ ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا ہے، جو یہ آیت شریفہ، یہ مضمون قرآن پاک میں میرے علم کے مطابق اللہ نے 4 مرتبہ بیان فرمایا. 4 مرتبہ ہی ہے. کیا؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، نبی بھیجا، اور اس کے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ وہ سمجھداری اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اور بری عادتوں سے پاک کرتا ہے. بری عادتوں سے انسان کو پاک کرتا ہے. وہ یزکیہم کا یہ ترجمہ ہے. اور بری عادتوں سے برے عمل ہوتے ہیں. دوستو یہ بات یاد رکھو، بری عادتوں سے ہی برا عمل ہوتا ہے. تو بری عادتوں سے بچانا، برے کاموں سے بچانا. پاک کرتا ہے ہم کو، بری عادتوں سے پاک کرتا ہے. جی، اور سمجھداری اور دانائی کی باتیں ہم کو سکھلاتا ہے. اس وقت میں جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یزکیہم، بری عادتوں سے ہمیں پاک کرتا ہے.
یہ کہ برے کاموں سے ہی ہم کو روکا گیا ہے اور برے کام ہی گناہ ہیں، اچھے کام سے نہیں روکا گیا ہے۔ اگر وہ کام نفع کا ہوتا تو اللہ اس سے ہرگز نہ روکتا، اللہ کے نبی اس سے ہرگز نہ روکتے۔ جی اسی کو مضمون بیان کر رہا ہوں۔ دوسری آیت شریفہ جو میں نے پڑھی تھی، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ پوری آیت کا پورے الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتا میں، اس میں وقت کی میں گنجائش نہیں، بس ایک ترجمہ کرتا ہوں کہ جو لوگ اس نبی کا کہنا مانتے ہیں، جو نبی جس نبی کا ذکر و تذکرہ وہ توریت میں لکھا ہوا پاتے ہیں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی آپ نے سنی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ مان لو تھوڑی دیر کے لیے، فرض کرو، جسے تم کہتے ہو سپوز کرو، میں بولنا پسند نہیں کرتا، فرض کرو اگر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری موجودگی میں آ گئے تو تم ان کی نبوت کا اقرار کرو گے اور تم ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو گے۔ کس سے عہد لیا جاتا تھا؟ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں، انجیل میں اور زبور میں، ان میں سب میں لکھی ہوئی ہے۔ یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اچھا یہ تو ہے ہی، آگے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اس کی ایک صفت یہ ہے، چاہے تو یوں کہہ لو، اس کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، یہ یوں کہہ لو، بات ایک ہی ہے، الفاظ بدل گئے۔ اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور وہ بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں میرے دوستو، اور وہی بات دل میں بیٹھ جائے تو بس پھر میرا بیان کامیاب اور آپ کا سننا بھی کامیاب۔ کیا کہ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے ہمیں روکا ہے اور جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، اس کی نفرت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ تمہیں بری کاموں سے ہی روکتا ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ دوستو خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو، جس کام سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے روکا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اور انجام ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ۔ ہاں، جو پاکیزہ چیز ہے، پاک چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، ان کو تو ہمارے لیے وہ جائز اور حلال بتاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے، حلال ہے، ان کو کھاؤ، ان کو استعمال کرو۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی اور ناپاک چیزوں کو وہ ہمارے لیے
حرام بتاتے ہیں. جو چیزیں گندی ہیں، ناپاک ہیں، ان کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے، ممنوع کر دیا ہے. ان کے کھانے کی، استعمال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی، ان سے ہمیں روک دیا. دیکھو پھر وہی بات سمجھ، جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے وہ گندی ہیں، ناپاک ہیں، اسی واسطے ہمیں ان سے روکا گیا. دیکھو اگر آدمی زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لے، لیکن اس بات کو ایک دم سمجھ جاوے گا کہ بکرا ایک پاکیزہ غذا ہے، پاکیزہ. سور ایک ناپاک اور گندی چیز ہے. جی بکرا حلال اور خنزیر حرام. جی دودھ پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ چیز، اس کو ہمارے لیے حلال اور جائز بتایا. اور یوں کہا کہ اگر تمہیں کوئی دودھ پیش کرے تو پی لیا کرو، اسے انکار نہ کیا کرو، جب تک کوئی قوی عذر نہ ہو تو انکار نہ کیا کرو. دودھ ہمارے لیے حلال کر دیا. شراب ہمارے واسطے حرام کر دی کہ بدبودار، گندی، ناپاک چیز ہے. وہ جسم کو کچھ نہیں دیتی، جسم کا بگاڑتی ہے، وہ جسم کو کچھ نہیں دیتی. جی ہاں، جو لوگ کہتے ہیں کہ دیتی ہے وہ دھوکے میں ہے. دنیا بھر کے ڈاکٹروں کی ریسرچ اور تحقیق پڑھو کیا بتاتے ہیں. جی ہاں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْخَبَائِثَ. اور چلو اگلی بات بھی بتا دوں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. دوستو اس کا حاصل یہ ہے کہ جب تک مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری تھا، نافذ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین جاری اور نافذ تھا، تو نجات اور مغفرت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے میں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کچھ مشکل حکم دے رکھے تھے انسانوں کو. ان کی حکمت و مصلحتوں کو تو اللہ جانتا ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ بتلا دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اب نہیں بتا رہے. اب تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں ہم کہ اس نبی کے آنے سے، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے بھاری احکام کینسل کر دیے، کینسل کر دیے، اور آسان حکم اس امت کو دیے گئے. آسان حکم اس امت کو دیے گئے. انشاءاللہ اس پر بھی پھر بات ہوگی. اس وقت تو میں آپ کو یہ دو بات بتا رہا تھا کہ بھلی باتوں کا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں، بھلی بات سے نہیں روکتے بلکہ انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بری باتوں سے وہ ہمیں روکتے ہیں، برے کام کی اجازت نہیں دیتے. جن سے انہوں نے روکا ہے وہ برے ہیں، اور پاکیزہ چیز کو ہمارے لیے حلال کرتے ہیں، اور گندی اور ناپاک چیز کو ہمارے لیے حرام کرتے ہیں. بس اپنی بات کو میں یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اسی موضوع پر جو کچھ اللہ ذہن میں ڈالیں گے اگلے مہینے بات ہوگی. آج تو میں نے آپ کو ایک بات بتانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے وہ آپ کو سمجھ میں خوب آ گئی، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. جن جن عادتوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے وہ گندی ہیں، بری ہیں، اپنے لیے دوسروں کے لیے نقصان دہ ہیں، انہیں چھوڑنا ہے. اور جن جن کاموں کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمارے بھلے میں ہے، ہمارے نفع میں ہے،
دوسروں کے بھلے اور دوسروں کے نفع میں. ہاں دیکھو ایک بات ذہن میں آئی, اور میں اللہ کی آپ کی امانت سمجھتا ہوں, اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں, آپ کی امانت آپ کو پہنچا دوں. اگر ایک شخص دوسرے کو اس کی ضرورت میں قرضہ دے اور یا صدقہ خیرات کے طور پر دے, دوسرے کا نفع ہے نا اس میں. اللہ نے سب کتنا ثواب بیان کیا, اللہ کے رسول نے سب کتنا ثواب بیان کیا. اللہ اکبر جی. اور ایک شخص دوسرے کا مال چھینتا ہے, دوسرے کا حق دباتا ہے, دوسرے کا نقصان ہے نا اس میں. ہاں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے, کتنا غصہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنی ناراضگی کو اس طرح ظاہر کیا کہ جو گوشت اور جو خون اور جو کھال اور جو ہڈی حرام مال سے بنی ہے, جب تک اس کو جہنم میں نہ جلا دوں اس وقت تک میں اس کو جنت میں داخل نہیں کرنے گا. دیکھو جو ہمارے نفع کا تھا, انسانوں کے نفع کا تھا, صدقہ خیر خیرات دان پن, اس کا میں حکم دیا. اور جو اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی نقصان دہ تھا, مثلا کسی کے مال پر, کسی کی زمین پر, مکان پر, دکان پر قبضہ کرنا, چھیننا, اس پر اللہ نے کتنی ناراضگی, کتنا غصہ جتایا. اب جو بھائی یہاں مستقل نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو تو مول صاحب روزانہ سناتے ہیں ایک گناہ اور اس کا نقصان. 1 منٹ کا مدرسہ ہے کتاب, اس میں ایک گناہ ایک نقصان روزانہ کا سبق ہے. ایک گناہ اور اس گناہ کا نقصان, وہ تو ماشاءاللہ یہاں سنتے ہی ہیں, وہ دھیان سے سنیں اور ہر دن سن کر نئے طریقے سے پکا ارادہ کریں کہ گناہ نہیں کروں گا. اور جو میرے بھائی یہاں نماز نہیں پڑھتے, دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, دوسرے گاؤں بستی کے رہنے والے ہیں, ہاں اول تو اللہ کا شکر ہے, علماء بیان فرماتے رہتے ہیں کم سے کم جن جن گناہوں کا ہمیں علم ہے ان گناہوں کو چھوڑ دیں. جن جن کو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ گناہ ہے انہیں چھوڑ دیں. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں, ان گناہوں کو چھوڑ دیں جن کا ہمیں پتا ہے. ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہے, اس کا نام ہے گناہ بے لذت. ملتی ہے وہ, اردو میں تو ملتی ہے, یوں پتہ نہیں ہندی میں بھی آ گئی کہ نہیں آ گئی. بہرحال معلوم کریں اللہ نے ہمیں کن کن کاموں سے روکا ہے, اور وہی سب گناہ ہیں, اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بھی بات ہو گئی. اور بس اب آخری بات, نمبر 1, دوستو جب تک گناہ کو پسند کرو گے نہیں چھوڑ پاؤ گے. جب تک گناہ کو پسند کرو گے اس وقت تک اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ اور اندیشہ رہے گا. تو پہلا کام تو گناہ کو دل سے برا سمجھنا, ایک کام. گناہ کے تقاضے کے وقت ہمت سے کام لینا, ہمت سے کام لینا, اور گناہ کو اس تقاضے کو دبا دینا. اور نمبر 3, اگر گناہ ہو ہی جائے, یہ جو پہلے ہو چکے ہیں, یہ آئندہ کوئی گناہ ہو ہی جائے تو سچے دل سے توبہ کرنا. اللہ جس طرح ہمارے اوپر مہربان ہے اور ہمیں وہ بری باتوں سے روکتا ہے, اچھے کاموں کا ہمیں حکم دیتا ہے, ایسے ہی وہ ہم پر اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو فوراً قبول کرتا ہے. 100 گناہ کرے, 100 قتل کرے, اور پکے دل سے سچے دل سے وہ توبہ کرے تو گناہ 100 کے 100 قتل معاف کر دیتا ہے. 50 سال 60 سال 70 سال کفر و شرک میں مبتلا رہے
اور اللہ کی مخالفت کرتا رہے، اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا رہے، اللہ کے دین کی مخالفت کرتا رہے، بتوں کے سامنے سر جھکاتا رہے، لیکن جب وہ ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ پر ایمان لاوے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ، کفر، شرک تک سب معاف کر دیتا ہے۔ جی، تو پکا ارادہ اور توبہ کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور ایک بات اور، جی ہاں، وہ اس سے پہلے آپ نے دھیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں، آپ بھی وہ دعا کیا کریں، کیا؟ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ میری دعا میں آپ ہمیشہ لوگ سنتے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ تو رو رو کر اللہ سے دعا کرو، جس طریقے سے ہم اپنی کسی بیماری سے دکھی ہوتے ہیں، ہاں کوئی بھی بیماری ہو اس سے دکھی ہوتے ہیں اور بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، بزرگوں سے دعا کراتے ہیں، تو میرے بھائی ہو یہ گناہ بھی بیماری ہیں، بیماری سے بڑھ کر بیماری ہے، ہاں ان سے نجات کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو، خود بھی کرو، دوسروں سے بھی کراؤ، بار بار کرو، بار بار دعا کراؤ، ہمت ارادہ بھی کرو۔ جو آدمی انشاءاللہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے گا گناہوں سے بچنے کی، تو اللہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے۔ تو اب آخر میں نے یہ 2-3 بات بتائی، گناہوں سے نفرت کرنا، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا، اور گناہ ہو ہی جاوے تو توبہ کرنا، گناہ کے تقاضے کے وقت ہمت سے کام لینا، ہو ہی جاوے تو توبہ کرنا، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی ختم یا کم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی سونا پیدا کرنا برابر ہے، تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا اور بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی خطاؤں کو، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما،
ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنے وعدوں کا پکا سچا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف اتنا ڈر جو تیری نافرمانیوں سے روک دے۔ اے اللہ اتنا خوف اتنا ڈر جو تمام گناہوں سے روک دے، ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو اپنا پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، ذکر کرنے، اے اللہ تمام نیک کاموں میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں جتنی بھی کرتے ہیں اور جیسی بھی کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ کریم ناقص پونجی کو قبول کر لیتے ہیں، اے اللہ ہماری ناقص عبادت کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں، کمزوری میں، بیماری میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت ہماری خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ اس وقت ہماری خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما، اس وقت ہمیں زیادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، اے اللہ قرضوں کے بوجھ سے نجات مرحمت فرما، غیب سے نصرت فرما اور قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اے اللہ بابرکت حلال کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، صحت و قوت عطا فرما، ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہماری بیوی بچوں اور ہمارے متعلقین سب کو صحت و قوت عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، خصوصاً وبائی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی بات
چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس بات کو بھی جانتا ہے جو اس وقت ہمارے دل میں ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ہمارے دل میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما، جن کو دکان کی ضرورت ہے ان کو موقع کی دکان عطا فرما، جن کو نوکری کی تلاش ہے ان کو ان کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، اور جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جن کو کاروبار عطا کیا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس میں برکت فرما، اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں ان کے نکاح بیاہ شادی بیاہ کا انتظام فرما، غیب سے سامان فرما، جن کو اولاد کی تمنا ہے اے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو لڑکوں کی تمنا ہے ان کو لڑکے عطا فرما، جن کو لڑکیوں کی تمنا ہے ان کو لڑکیاں عطا فرما، اے اللہ نیک و فرما بردار اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے ان کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کا خدمت گزار بنا، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ان کو آوارہ اور ناکارہ ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، چین سکون اور سکینہ نازل فرما، اے اللہ ہم سب کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق عطا فرما، اے اللہ ہم پر کسی ظالم کو مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، اے اللہ بغیر حساب کے ہم سب کو معاف فرما دیجئے اور جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، جہنم سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، اعزاء اقربا دوست احباب کی سب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین حق پر ثابت قدم فرما، اے اللہ خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو اے اللہ برائیوں سے روک دے اور برائیوں سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے، ایمانی غیرت ایمانی حمیت ان کے اندر پیدا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما، کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان پیدا فرما، خصوصاً ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہماری بستی میں امن و امان سکون و اطمینان پیدا فرما، امن کو تباہ کرنے والوں کو تباہ فرما، امن کو تباہ کرنے والوں سے اے اللہ تو ہی نمٹ لے، ہم کمزور ہیں، اے اللہ امن و امان کو تباہ کرنے والوں سے ہماری طرف سے تو ہی نمٹ لے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے
ان کی خصوصی نصرت فرما، اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جسے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی